دنیا کی آخری خوفناک جنگ، جنگ ہرمجدون، کب اور کہاں ہوگی؟ روئے زمین پر حیات کے خاتمے کی آخری جنگ، جس کے بارے میں تقریباً تمام مذاہب متفق ہیں۔ یہ جنگ کب اور کہاں ہوگی؟ اس کے محرکات کیا ہوں گے؟ فتح کس کی ہوگی اور شکست کس کی ہوگی؟ یہ میدان مشرق میں سجے گا یا مغرب میں؟ ان سب سوالوں کا جواب انتہائی پیچیدہ ہے، مگر یہ بات سچ ہے کہ انسانیت کو اس کے انجام تک پہنچانے والی یہ جنگ ضرور ہوگی۔ مگر سوال یہ ہے کہ کب، کہاں اور کیوں؟ اس بارے میں مختلف آرائیں پائی جاتی ہیں۔ آج کل اس پر بحث زور و شور سے جاری ہے، کیونکہ علامات اور حقائق کو دیکھتے ہوئے بعض دانشور دہشت گردی کے خلاف لڑی جانے والی اس جنگ کو ہی ہرمجدون کی ابتدا کا نام دے رہے ہیں۔ کیا واقعی یہی دہشت گردی کی آخری جنگ اس ہولناک جنگ کا محرک بنے گی کہ جس کے بعد روئے زمین سے زندگی کو لپیٹ دیا جائے گا؟ ہرمجدون عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ ہر کا مطلب پہاڑ اور مجید و فلسطین کی ایک وادی جو اب اسرائیل کے قبضے میں ہے کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ جنگ جس مقام پر ہوگی وہ پہاڑی وادی ہوگی۔ اب آتے ہیں اس وادی کی جانب۔ فلسطین کی یہ وادی آج سے پہلے بھی بے شمار جنگوں کا بھار برداشت کر چکی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو اس وادی پر قبضہ کر لیتا ہے وہ ناقابل تسخیر بن جاتا ہے۔ یہاں ہر دور میں خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے۔ مختلف نظریات اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نوسٹراڈیمس نے اپنی کتاب کے ایک باب وقت کی کھڑکی میں علامتی انداز میں کہا تھا، دو پرندے بلند ترین عمارتوں سے ٹکرائیں گے، اور یہی واقعہ پہلے عالمی جنگ اور پھر قیامت کا پیش خیمہ بن جائے گا۔ اگر اس پیشن گوئی کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو 9/11 کے بعد کے حالات اور واقعات بہت حد تک اس پیشن گوئی کو سچ ثابت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بائبل میں درج ہے کہ اس جنگ کا رقبہ 200 میل ہوگا۔ ایسے وقت میں مسیح علیہ السلام کا دنیا میں ظہور ہوگا، جو تمام عیسائیوں کو بادلوں پر لے جائیں گے، جہاں پر بیٹھ کر وہ اس جنگ کا نظارہ کریں گے، اور انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ انجیل کے سفر الرویہ کے باب نمبر 16 کی آیت نمبر 16 میں ہے، سب شیطانی روحیں اور دنیا جہان کی فوج سب کی سب ہرمجدون میں جمع ہوں گی، یعنی یہ معرکہ اسرائیل میں واقع المجیدو کی وادی میں لڑا جائے گا۔ لیکن دہشت گردی کی جنگ تو افغانستان، عراق اور پاکستان میں لڑی جا رہی ہے، تو کیا یہ ساری جنگ سمٹ کر اس وادی میں منتقل ہو جائے گی؟ اگر ہم ذرا گہرائی سے مطالعہ کریں اور فلسطین پر بڑھتے ہوئے اسرائیلی مظالم کے خلاف عالم اسلام میں جس قدر اضطراب پایا جاتا ہے، اور جگہ جگہ پر ایسے کئی جہادی تنظیمیں نظر آ رہی ہیں جو وہاں جا کر اسرائیل کے خلاف لڑنے کی اجازت مانگ رہی ہیں، ایران کی اسرائیل کو کھلی دھمکیاں، اگر یہ سب مل کر اسرائیل پر حملہ کریں تو امریکہ دہشت گردی کی اس جنگ کو اسرائیل کی حمایت میں موڑ کر جہادی قوتوں اور ان کی مدد کرنے والے ممالک کو دہشت گرد قرار کر دے گا۔ ان کے خلاف اسرائیل کی زمین پر اس کی مدد کو پہنچ جائے گا۔ اگر ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں تو اس لحاظ سے یہ ساری جنگ انتہائی نزدیک نظر آتی ہے۔ یہودیوں کے مطابق ایسے موقع پر حضرت دانیال علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، جو مشکل کی اس گھڑی میں ان کی مدد کریں گے۔ اسلام میں اس بارے میں کافی معلومات ملتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لوگوں پر وہ وقت آ کر رہے گا کہ جب نہ قاتل کو پتہ ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور نہ مقتول کو علم ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ اس حدیث مبارکہ کو نظر عمیق سے ملاحظہ فرمائیں تو آج کل دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی ایسا ہی ماحول بن رہا ہے کہ نہ مارنے والے جانتے ہیں کہ وہ کیوں مار رہے ہیں، اور نہ مرنے والے کو پتہ ہے کہ اسے کیوں مارا جا رہا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ تمام قومیں متفق ہو کر امت مسلمہ پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے ایک پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج کے دور میں مسلمان جن مشکلات و مصائب کے شکار ہیں، افغانستان، فلسطین، عراق، پاکستان، ہر طرف مسلمان ہی مصائب کی چکی میں پس رہے ہیں۔ نیٹو اور اسرائیل کی افواج ان سب پر ایسے ٹوٹی پڑ رہی ہیں جیسے کھانے کے پیالے پر بھوکا ٹوٹتا ہے،
ایک اور حدیث میں اس آخری جنگ کے بارے میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے وہ آج کی اس دہشت گردی کے خلاف جنگ پر صادق نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت سے پہلے کی 6 نشانیاں گن لو: میرا انتقال، بیت المقدس کی فتح، پھر جانوروں جیسی موت جو تم پر ایسے اثر انداز ہوگی جیسے گردن توڑ بیماری اثر انداز ہوتی ہے، مال کا پھیلاؤ یہاں تک کہ ایک آدمی کو 100 دینار دیے جائیں گے، پھر بھی وہ ناراض ہوگا، پھر ایک فتنہ کھڑا ہوگا جو عربوں کے گھر گھر میں داخل ہو جائے گا، پھر تمہارے اور بنو افسر یعنی اہل روم کے درمیان صلح ہوگی، پھر وہ بے وفائی کریں گے اور 80 جھنڈے لے کر تم پر چڑھائی کریں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا، یعنی یہ جنگ ایک عالمی اتحادی جنگ ہوگی۔ اس بات کو اگر ہم دہشت گردی کی اس جنگ کے تناظر میں دیکھیں تو واضح ہوتا ہے کہ پہلے روس کا خاتمہ کرنے کے لیے امریکہ، یورپ اور روم مسلمانوں کے حلیف بنے اور افغانستان کو میدان جنگ بنایا گیا۔ امریکہ، یورپ اور روم نے مسلمان کے حلیف بن کر جو صلح کی، پھر سے افغانستان کو جنگ کا میدان بنا کر اس صلح کے عہد کو توڑا گیا اور مسلمانوں پر چڑھائی کر دی گئی، اور اس جنگ میں یونائٹڈ نیشنز کا پلیٹ فارم استعمال کیا گیا۔ نیٹو کے ممالک کا متحدہ ہو کر اس جنگ میں شامل ہونا، کیا 80 جھنڈوں سے مراد 80 ممالک ہیں؟ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جنگ کب ہوگی، مگر حالات و واقعات بتا رہے ہیں کہ یہ جنگ انتہائی قریب ہے۔ احادیث اور پرانے صحائف کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس جنگ میں ہر 7 میں سے 6 لوگ یا ہر 5 سے 3 لوگ ختم ہو جائیں گے، جو ایک بہت بڑی تباہی ہوگی۔ اس جنگ سے پہلے دنیا کے بڑے بڑے شہر ناگہانی آفات یا مختلف وجوہات کی بنا پر تباہ ہو جائیں گے۔ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے 3 شہر ایسے ہوں گے کہ ان میں سے 2 سمندروں کے سنگم پر ہوں گے، دوسرا ہیرا عراق کے مقام پر اور تیسرا شام میں۔ وہ مشرق کے لوگوں کو شکست دے گا اور اس شہر میں سب سے پہلے آئے گا جو 2 سمندروں کے سنگم پر ہے۔ شہر کے لوگ 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے، ایک گروہ وہیں رہ جائے گا اور دجال کی پیروی کرے گا اور ایک دیہات میں چلا جائے گا، ایک گروہ اپنے قریب والے شہر میں منتقل ہو جائے گا، پھر دجال اس قریب والے شہر میں آئے گا اور اس میں بھی لوگوں کے 3 گروہ ہو جائیں گے، اور تیسرا گروہ اس قریب والے شہر منتقل ہو جائے گا جو شام کے مغربی حصے میں ہوگا، یہاں تک کہ مومنین اس دن بیت المقدس میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر وہ شام میں فلسطین کے ایک شہر تک پہنچ جائے گا جو بابلا پر واقع ہوگا۔ مجیدون کی پہاڑیاں بھی فلسطین میں ہی واقع ہیں اور ان کے دامن میں ایک بہت بڑا میدان واقع ہے۔ دجال کے ساتھ یہودیوں کو 70,000 تعداد ہوگی۔ علامات قیامت اور نزول مسیح علیہ السلام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دجال کی پیروی سب سے پہلے 70,000 یہودی کریں گے جن کے اوپر سبز اون کے موٹے موٹے کپڑے ہوں گے، اور اس کے ہاتھ میں جادوگر یہودی ہوں گے جو عجیب و غریب کام کریں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ بالآخر مسلمان بیت المقدس کے ایک پہاڑ جبل الدخان پر محصور ہو جائیں گے۔ دجال بھی پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈال کر مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کرے گا۔ جب محاصرہ طویل ہو جائے گا تو مسلمانوں کے امیر ان سے کہیں گے کہ اب کس کا انتظار کر رہے ہو، اس سرکش سے جنگ کرو تاکہ شہادت یا فتح میں ایک چیز تم کو حاصل ہو جائے۔ چنانچہ سب لوگ پختہ عہد کر لیں گے کہ صبح ہوتے ہی نماز فجر کے بعد دجال سے جنگ کریں گے۔ اگر ہم ان سب احادیث و واقعات کو باہم ملائیں تو کیا اس سے یہ مراد ہے کہ دجال امریکہ ہے جو ایک جانب تو ڈالروں کی چمک دکھاتا ہے کہ میرا ساتھ دو تو ڈالر دوں گا، دوسری جانب آگ و خون کا دریا رکھتا ہے کہ اگر میری بات نہ مانی تو ختم کر دوں گا، یا یہ کہ دجال کا ظہور انتہائی قریب ہے کہ وہ باطل کی ان متحد قوتوں کی قیادت کرے گا؟ کیا ہم اس جنگ کو انسانیت کی آخری جنگ کہہ سکتے ہیں؟ اگر پرانے صحیفوں اور کتابوں میں اس بارے میں معلومات دیکھیں تو انسان اس جنگ کے دہانے پر کھڑا نظر آتا ہے۔ کیا دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ ہی انسانیت کو اس کی آخری جنگ کی جانب ہانک کر لے جائے گی؟ یہ تو ظاہر ہے کہ اس جنگ میں فتح حق کی ہی ہوگی۔ آج جس طرح دنیا میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے، ہر جانب بے یقینی اور مایوسی کی فضا ہے،
معیشتیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں، آسمانی آفات، ناگہانی جنگیں جو صرف اور صرف مفروضوں پر لڑی جا رہی ہیں، انتشار، بدامنی، کیا یہ سب ہمیں اس لمحے کی جانب کھینچ کر لے جا رہا ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ قرآن نے جو آثار بیان کیے ہیں وہ آج کے دور میں بہت حد تک صادق آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو کیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کا ذکر کیا تھا؟ قرآن مجید کی سورت محمد آیت نمبر 18 ملاحظہ ہو، ویسے تو یہ پوری سورت ہی اپنے اندر بے شمار نشانیاں رکھتی ہے، مگر قیامت کی گھڑی کا کہ وہ آ جائے ان پر اچانک سو یقیناً آ چکی ہیں اس کی علامات۔ پھر کون سا واقعہ ہوگا ان کے لیے جب آ ہی جائے گی؟ اگر ہم اس آیت مبارکہ کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو اوپر بیان ہو چکی ہیں کہ 6 نشانیوں سے ملا کر دیکھیں تو اس آیت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آثار قیامت جس تفصیل سے بیان ہوئے ہیں ان سے آشکار ہوتا ہے کہ قیامت کے زمانے سے قبل نفاق بڑھ جائے گا، اخلاقیات نام کو نہیں ملیں گی، لوگ مذہبی تعلیم سے منہ موڑ لیں گے اور غربت پھیل جائے گی۔ یہ سب باتیں آثار قیامت کے پہلے مرحلے میں رونما ہوں گی۔ تو کیا ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دور شروع ہو چکا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یروشلم سے 200 میل تک اتنا خون بہے گا کہ گھوڑوں کی باغیں تک خون میں ڈوب جائیں گی۔ کیا اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے آپ میں سے کوئی کسی ایسے وقت کا تعین کر سکتا ہے کہ جسے ہم ایک مفروضے کے طور پر بیان کر سکیں؟ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک یہ وقت آئے اور جن کے گھوڑے تیار نہ ہوں انہیں رونتے ہوئے گزر جائیں۔